یہ تصویر دیکھیے، یہ باپ اور بیٹی کی تصویر ہے اور یہ تصویر کسی بھی شخص کی روح ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرق وکٹری، یہ ہر قوم، ہر انسان کی ذاتی زندگی اور ہر ملک کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں آج اس موضوع پر بڑے کھل کے بات کروں گا اور بلال پاشا کی موت سے لے کر ہر اس موضوع کو کور کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ واٹ از دی ریئل ریالٹی آف دس ورلڈ۔ اسرائیل نے 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کو ختم کر دیا، نیو یارک ٹائمز کہتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنگ میں شہریوں کا تاریخ کا تیز ترین قتل کیا ہے، ایسا قتل جو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جو حملے ہوئے اس میں 48 دن میں شہید جو افراد تھے وہ امریکہ کی 20 سال افغان جنگ سے بھی زیادہ تھے۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں جو آپ نے ایک وار تنازع دیکھا تھا عراق میں، اس 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کا قتل کیا۔ 48 دنوں میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرائن جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ تھیں۔ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں جو بم برسائے گئے 90% بم 1 سے 2000 پاؤنڈ وزنی تھے۔ 20,000 سے اوپر افراد اس میں اپنی جان سے جا چکے ہیں اور 7,000 سے اوپر بچے ہیں۔ میں اس کو فرق وکٹری قرار دیتا ہوں بیکاز ہیومینیٹیرین ویلیوز لاس ہو چکی ہیں۔ وہ جنگ تو جیت رہے ہیں لیکن یہ ایک فرق وکٹری ہے۔ اس باپ اور بیٹی کی تصویر پھر دیکھیے اور میرے سے فرق وکٹری کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فتح ایک ایسی فتح کسی کی ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں جس کو اگر آپ حاصل بھی کر لیں تو آپ کا لاس اس قدر شدید اور بڑا ہو، تباہی اس قدر بڑی ہو کہ وہ وکٹری نہ رہے، اس کو فرق وکٹری کہتے ہیں۔ فرق وکٹری میں جو فاتح ہوتا ہے اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس کا خمیازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی کہ ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ آپ یہ جنگ جیتے یا یہ جنگ ہارے۔ اچھا، اس کی جو شروعات ہوئی تھی، یہ ایپرس کے بادشاہ تھے پیرہس۔ 281 قبل مسیح میں پیرہس 20 ہاتھیوں اور تقریباً 25,000 سپاہیوں کے ساتھ جنوبی اطالوی ساحل پر میگنا گریشیا میں اترا تھا تاکہ بڑھتے ہوئے رومیوں کے خلاف اپنے ساتھی یونانیوں کا دفاع کرے۔ اس نے پہلی 2 ابتدائی لڑائیاں تو جیت لی لیکن ایک اہم قیمت پر۔ یاد رکھیں اس نے اپنی فوج کی رفتار بھی کھو دی اور اپنی 80% فوج اس جنگ میں مار بیٹھا۔ اسی طرح نپولین جب نکلا اور روس کو فتح کرنے تو 6 لاکھ فوجیوں کی فوج اس کے ساتھ تھی، لیکن جب واپس لوٹا تو پیرس بھی جا چکا تھا اور صرف 10,000 فوجی بچے تھے، 5,90,000 وہ کھو چکا تھا۔ تاریخ اس کو فاتح مانتی ہے لیکن ایکچولی وہ شکست سے شکار تھا۔ پاکستان میں ہم اسی فرق وکٹری کے فینومینا کو لاگو کرتے ہیں انڈیویجول کیریئرز کے اوپر، ہر انسان کے، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے CSS آفیسر بلال پاشا، ایز اے USMLE کرنے والا ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی IT کا بندہ، کوئی میڈیکل ریپریزنٹیٹیو یا کوئی بھی اور، وہ اس اصطلاح کو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بلال پاشا کی رات میں نے ایک ویڈیو بنائی فرق وکٹری پہ، وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے لیکن لوگ اس کی اصطلاح سمجھنے سے مزید اس میں ان کو سمجھانا پڑے گا۔ یہ 2 میسج دیکھیے، یہ پورے انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں، اسی لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، نہیں تو کسی کے پرسنل میسیجز اس طرح شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اب پورے انٹرنیٹ پہ وائرل ہیں، دیٹ از وائی آئی ایم کوٹنگ اٹ ان دی ویڈیو۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کینٹ بورڈ میں بڑے عہدے پر افسر تھا، ایمرسن کالج سے بلال پاشا نے تعلیم حاصل کی تھی
اور ملتان سے، اور پھر ایک بڑے لو مڈل کلاس گھرانے سے تھا. یہ پہنچ گیا لیکن اس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور بلیک میل یا پریشان کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار تھا. اس نے خودکشی نہیں کی، یہ میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں. اس کی دنیا سے جانے کا سبب ہارٹ اٹیک ہے. لیکن یہ میسیجز کلیئرلی بتاتے ہیں کہ وہ انڈر سٹریس اور انڈر پریشر موجود تھا، انڈر سٹریس تھا، انڈر پریشر تھا، اور کہیں نہ کہیں یہ پریشر کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اس کی ہیلتھ پر، جو الٹیمیٹلی جوانی میں ہارٹ اٹیک کا باعث بنی. ینگ ہارٹ اٹیکس کسی بھی کارڈیولوجسٹ سے آپ پوچھ لیں، اس کی ایک میجر وجہ ڈپریشن، سٹریس، پریشر اور سوئر قسم کا ذہنی دباؤ ہوتی ہے. یہ ینگ شخص کی کارڈک ڈیتھ از کنٹریبیوٹیڈ ٹو آور سسٹم. فرک وکٹری ایک چھوٹے گھر سے اٹھتا ہے، ایک مقام حاصل کر لیتا ہے، سب انسپیکٹر تھا یہ شخص پولیس میں، لیکن الٹیمیٹلی اس پریشر سے لڑنے کے لیے اسے جو سپورٹ سسٹم ریکوائرڈ تھا، اف ہی وڈ ہیو کم فرام اے رولنگ ایلیٹ، یعنی بیوروکریسی کے کسی خاندان سے ہی آتا یا سول سروسز کے کسی خاندان سے آتا، تو شاید کچھ کانٹیکٹس ہوتے، وہ اس کو بچا لیتے. لیکن یہاں یہ کامیابی اس کے لیے فرق وکٹری ثابت ہوئی، یعنی اس کے نقصان کامیاب شخص ہے. وہ ایک بلال پاشا ایک کامیاب شخص ہے، لیکن یہاں نقصان اس کی کامیابی سے زیادہ ہو گیا، اس کی جان چلی گئی. اب اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غریب کے گھر کا بچہ CSS کرے ہی نہ، وہ آگے آئی نہ. درجنوں مثالیں ایسی ہیں. 17% پاکستان میں آفیسرز کسی نہ کسی سٹیج پر سول سروسز کی جاب پریشر، پریشانی، ڈپریشن یا انگزائٹی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ملک کا سسٹم ان کو مجبور کر دیتا ہے. لیکن دیر آر پیپل جو ٹاٹوں کے اسکولوں سے پڑھے ہیں. بلال پاشا بھی 6 میں ABC پڑھی تھی اس نے. وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، جیسے بلال پاشا پہنچا، اور انہوں نے زندگی میں کوئی مقام حاصل کیا اور پھر اور اوپر گئے. اس ملک میں بڑے بڑے جج، بیوروکریٹ، فوجی جنرل، بہت ساری تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کسی بہت لوور مڈل کلاس یا غریب گھرانے سے تھا، لیکن وہ اوپر پہنچے اور انہوں نے اس سکسیس کو سکسیڈ بھی کیا. وہ فرق وکٹری کے معنیوں میں نہیں آتا، کیونکہ ان کو دوسری طرف لاس نہیں ہوا. لاس ہوا ایٹ دی اسٹیک جو انہوں نے ہارڈ ورک کرتے چلے گئے، لیکن جان نہیں چلی گئی. بلال کی سچویشن میں اٹ از اے فرق وکٹری. بس اتنا سا موٹیو تھا. جو بچے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، گو فار CSS، گو ٹو بیکم ڈاکٹر، گو ٹو بیکم انجینئر اور واٹ ایور. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جتنے مرضی پسماندہ علاقے یا جتنے مرضی غریب خاندان سے ہو، لیکن آپ اس سسٹم میں فائٹ کے مائنڈ سیٹ کو ساتھ رکھیں کہ جو رولنگ ایلیٹ سے بچہ آئے گا اس کا سپورٹ سسٹم آپ سے تھوڑا سا فرق ہوگا، اس کو سپورٹ زیادہ مل سکتی ہے سسٹم سے. ہمارا نظام ہی فرق وکٹری کا تابع کہ وہ کچل دے گا. فار ایگزامپل ہم لوگ، میں آپ کو ایک بڑی سوشل مثال دینے لگا ہوں کہ میکڈونلڈ میں یا KFC میں اگر کوئی ریڑھی والے کا بچہ آ کے بیٹھ جائے گا تو اس کو باقی ساری کلاس گھورنا شروع کر دے گی، دیکھنا ایٹ لیسٹ شروع کر دے گی، اعتراض نہیں اٹھائے گی، نہ ہی اس کو نکال دے گی باہر، نہ ہوٹل مینجمنٹ باہر نکال دے گی. لیکن اگر اسی ہوٹل کے باہر لگاتے ہوئے ریڑھی گول گپے والوں کا بچہ اس ہوٹل کے اندر آئے گا تو ساروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے. یہ سوشل ایکسیپٹنس ہے. جو غریب گھر کا بچہ اگر کسی رولنگ ایلیٹ کے عہدوں میں اس ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہ کان کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ شخص اس سے سروائیو نہیں کر پاتا اور جان سے چلا جاتا ہے، دس از فرق وکٹری. اتنا سا کانسیپٹ ہے. اب آگے آتے ہیں. میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز کی 80% جو کلاس ہے، اس کو غور سے سنیے گا، جو 80% کلاس ہے، دے ہیو نو لنک ود جو سفرنگ کلاس ہے، جو 80% سفرنگ کلاس ہے، جو بیچارے سیلز پوری کرنے کے چکر میں، جو بیچارے دھکے کھانے کے چکر میں، جو بیچارے بھگتنے کے چکر میں اپنی جان سے چلے جاتے ہیں، ان میں جو 80% افراد ہیں ان کا تعلق کسی ریگولر B فارمیسی D فارمیسی کی ڈگری سے نہیں ہے. جو سفرنگ کلاس ہے اس میں بھی، سفرنگ کلاس میں فارمیسی کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن 70 سے 80% لوگ کون ہیں؟
کوئی ایف اے پاس لڑکا, کوئی بی اے پاس لڑکا, کوئی میٹرک پاس لڑکا, جن کو ہماری یہ انڈسٹری استعمال کرتی ہے فار ورکنگ ان دی فیلڈ. سیلز پوری کرنی ہے, پریشر ہے, صبح صبح سردی میں کسی کے بچے اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر 2 گھنٹے بیچارہ میڈیکل ریپ سردی میں وہ کر رہا ہے, بھگت رہا ہے. میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اور وہ ورڈ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا, کچھ کو. میں نے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے فارما انڈسٹری میں جو عہدیدار بیٹھے ہیں, بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں, وہ یہ سوچ لیں, یہ بھی پھر ایک وکٹری ہے. اگر ایک شخص آتا ہے 10-15 سال وہ فارماسوٹیکل انڈسٹری میں لگاتا ہے اور وہ بیچارہ کسی مہران ٹرک کے نیچے دے دیتا ہے سیلز کے پریشر میں. دیر آر درجنوں مثالیں آف مینی میڈیکل ریپس, کوئی ایف اے پاس, کوئی بی کام, کوئی بی اے پاس, کوئی فارمیسی پاس, جو اس پریشر میں یا ہارٹ اٹیک سے مر گئے یا ان بیچاروں نے گاڑی کے نیچے کہیں آ گئے, یا کچھ جن کی اچھی زندگی ہے. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سفرنگ کلاس ہے. ہمیشہ سفرنگ کلاس کی بات ہوتی. تو میں نے کہا کہ دے شوڈ چینج دیئر مائنڈ سیٹ. تو ایسی زندگی تو اس ملک میں کام کرنے والے کسی بھی شخص سے بری ہو سکتی ہے کہ جہاں انسان کام کرتا ہے اس کو اس کام کے ریوارڈ میں ترقی دی جاتی ہے, نہ کہ اس کو نیچا دکھا دیا جائے. اینڈ دیٹ واز آل ان یور فیور. میں نے درجنوں کالم لکھے, درجنوں دفعہ ویڈیوز بنائیں, آل ٹو فیور پیپل فرام دی میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کلاس, کہ ان بیچاروں کے لیے سوچا جائے. دے شوڈ ہیو اے پراپر پے اسٹرکچر, پراپر ریسٹ اسٹرکچر, پراپر اسٹریس ریلیف اسٹرکچر. اگر وہ فارماسوٹیکل انڈسٹری میں میڈیکل ریپس کے لیے, میں لیبر کلاس میڈیکل ریپس کی بات کر رہا ہوں, ان کی نہیں جو باسوں کے عشرے نظیر ہوتے ہیں, اگر ان کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے تو بتا دیں. اگر اس سب میں کوئی بیچارہ 10 سال اسٹرگل کر کے مارا جائے گا, وہ پھر ایک وکٹری میں آئے گا. اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے, وہ پڑھتا ہے, آگے سرکاری نوکری نہیں مل گئی, تنخواہ نہیں مل رہی, کلرک ذلیل کر رہے ہیں, یہ بھی پھر ایک وکٹری. آج کل کے نظام میں پہلے جو پھر ایک وکٹری تھی وہ کم تھی, اب 1 کروڑ روپیہ لگا کے ڈاکٹر بنتا ہے اور آگے ایک بچہ ہے وہ USMLE کرتا ہے اور اس کو ویزا نہیں لگتا, اگین اٹس اے پھر ایک وکٹری. وہ سب تباہ کر بیٹھا اپنا. لیکن جن 1000 کے لگ گئے وہ اس پھر ایک وکٹری کا شکار نہیں ہوئے, انہیں ریئل وکٹری مل گئی. دس از دی کانسیپٹ آف پھر ایک وکٹری, اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کمنگ ٹو مائی اسٹارٹ آف دی ویڈیو, جو میں نے آپ کو کوٹ کیا تھا, واٹ از ہیپننگ ان مڈل ایسٹ. اس باپ اور بیٹی کی تصویر پھر دیکھیے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے وہ 1 سائیڈڈ جنگ ہے, لیکن یہ بھی پھر ایک وکٹری ہے, کیونکہ جو کر رہے ہیں ان کا نقصان بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.